بھارتی جارحیت نے خطے کو خطرناک جنگ کے دہانے پر لا کھڑا کیا۔ کسی بھی وجہ سے دو طرفہ تصادم بہت بڑی غلطی ہوگی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا امریکہ میں پاکستانی کمیونٹی سے خطاب۔ کہا، پاکستان امن کا خواہاں اور بھارت اب بھی خطے میں عدم استحکام پر بضد ہے۔ بھارت نے بہانہ بنا کر پاکستان کی خود مختاری کی سنگین خلاف ورزی کی، جس کا سبق آموز جواب دیا۔ آگے بھی کوئی جارحیت ہوئی تو بھرپور جواب دیں گے۔ بھارت اپنے آپ کو وشوا گرو کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہے، لیکن عملی طور پر ایسا کچھ نہیں۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را کی ٹرانس نیشنل دہشت گرد سرگرمیوں میں شمولیت عالمی سطح پر شدید تشویش کا باعث ہے۔ مقبوضہ کشمیر بھارت کا اندرونی نہیں، بین الاقوامی تسلیم شدہ نامکمل ایجنڈا ہے۔ کشمیر پاکستان کی شیرگ ہے۔ کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی حمایت کرتے رہیں گے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر امریکی صدر ٹرمپ کے بھی شکر گزار۔ کہا، ٹرمپ کی اسٹریٹجک لیڈرشپ نے نہ صرف پاک بھارت جنگ رکوائی بلکہ پوری دنیا میں جنگوں کو رکوایا۔ امریکہ کے ساتھ ممکنہ تجارتی معاہدے کی بدولت پاکستان میں بھاری سرمایہ کاری متوقع ہے۔ سعودی عرب، UAE، چین اور دیگر ممالک سے بھی مختلف مفاہمتی یادداشتوں پر عمل درآمد جاری ہے۔ عالمی معاشی تعاون اور سرمایہ کاری کو مزید فروغ دیں گے۔ فیلڈ مارشل نے غزہ میں جاری نسل کشی کو بدترین انسانی المیہ قرار دیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا امریکہ کا سرکاری دورہ۔ امریکی سیاسی و عسکری قیادت سے ملاقات۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل نے امریکی سینٹ کام کے کمانڈر جنرل مائیکل کوریلا کی ریٹائرمنٹ کی تقریب میں شرکت کی۔ جنرل کوریلا کی شاندار قیادت کو سراہا۔ دو طرفہ عسکری تعاون مضبوط بنانے میں خدمات کی تعریف۔ فیلڈ مارشل کمان تبدیلی کی تقریب میں بھی شریک ہوئے۔ ایڈمرل بریڈ کوپر نے امریکی سینٹ کام کی کمان سنبھالی۔ فیلڈ مارشل کی ایڈمرل بریڈ کوپر کو نئی ذمہ داریاں سنبھالنے پر مبارکباد۔ پاک امریکہ عسکری تعاون کے تسلسل پر اعتماد کا اظہار۔ کہا، باہمی تعاون سے مشترکہ سیکیورٹی چیلنجز کا مقابلہ کیا جائے گا۔ فیلڈ مارشل کی چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف جنرل ڈین کین سے بھی ملاقات۔ پاکستان کے دورے کی دعوت دی۔ فیلڈ مارشل کی دوست ممالک کے عسکری سربراہان سے بھی ملاقاتیں ہوئیں۔ ترکیہ کے مغربی علاقے میں 6.1 شدت کا زلزلہ۔ متعدد عمارتیں منہدم ہو گئیں۔ ملبے تلے دبے افراد کی تلاش اور ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ شہریوں میں خوف و ہراس۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق مرکز صوبہ بالی کیسر کا علاقہ سندرگی تھا۔ گہرائی 11 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی۔ ملک میں ہائیبرڈ نظام نافذ اور ذاتی خواہشات پر فیصلے ہو رہے ہیں۔ رہنما PTI اسد کیسر کی پریس کانفرنس۔ کہا، ملک غیر آئینی انداز میں چلایا جا رہا ہے۔ مہنگائی نے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ معیشت کی تباہی کی ذمہ دار اشرافیہ ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم کے شوشے پر وکلاء تحریک کا آغاز کر رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے اسد کیسر کی پریس کانفرنس کو حقائق کے منافی قرار دے دیا۔ کہا، اپوزیشن کو معیشت کی ترقی ہضم نہیں ہو رہی۔ ان کو مہنگائی سنگل ڈیجٹ اور شرح سود 11% پر نظر نہیں آتی۔ برطانیہ کا غیر ملکی مجرموں کی فوری ملک بدری کا منصوبہ۔ وزیر قانون شبانہ محمود نے قانون میں تبدیلی کی تجویز پیش کر دی، جس کے تحت غیر ملکی قیدیوں کو سزا شروع ہوتے ہی ڈیپورٹ کر دیا جائے گا۔ موجودہ قانون کے مطابق قیدیوں کو 30% سزا مکمل ہونے پر ڈیپورٹ کیا جاتا ہے۔ امریکہ کے شمال مشرقی علاقوں میں شدید بارشوں کے بعد سیلاب۔ نیو جرسی میں گاڑی پانی میں بہنے سے 2 افراد ہلاک۔ نیو یارک سٹی میں سب وے اسٹیشن زیر آب، سڑکیں بند، درجنوں پروازیں منسوخ ہو گئیں۔ 24 گھنٹوں میں 100 فلیش فلڈ وارننگز جاری کی جا چکی۔ سیاروں کی پریڈ کا خوبصورت منظر۔ نایاب فلکیاتی منظر میں 6 سیارے ایک قطار میں نظر آئے۔ عطارد، زہرہ، مشتری، زحل، یورینس اور نیپچون کا نظارہ اس سے قبل جنوری میں دیکھا گیا۔ بھارتی نوجوان کرکٹرز کی اچھی کارکردگی۔ سٹار کرکٹرز ویرات کوہلی اور روہت شرما کا ون ڈے کرکٹ سے بھی جلد ریٹائرمنٹ کا امکان۔ بھارتی میڈیا کے مطابق کوہلی اور روہت کا ورلڈ کپ 2027 کھیلنے کا امکان نہیں۔ اکتوبر میں آسٹریلیا کے خلاف سیریز دونوں کھلاڑیوں کا آخری ایونٹ ہو سکتا ہے۔
آذربائیجان کے صدر الہام علیوف کا یوکرینی صدر زیلنسکی سے ٹیلی فونک رابطہ، کہا یوکرین میں آذربائیجان کی تیل اور گیس کی تنصیبات پر روسی حملوں کی مذمت کرتے ہیں۔ روسی حملوں کے باوجود یوکرین کے ساتھ توانائی کے شعبے میں تعاون جاری رہے گا۔ غزہ کی سنگین صورتحال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس، اسرائیل کی مجوزہ منصوبے کی شدید مذمت، غزہ میں کارروائی روکنے اور جنگ بند کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ اجلاس میں پاکستانی سفیر عاصم افتخار نے دو ٹوک الفاظ میں اسرائیل کو غزہ میں نسل کشی کا ذمہ دار قرار دیا، بین الاقوامی قوانین اور عالمی عدالت انصاف کے احکامات کی خلاف ورزیوں کا مرتکب کہا۔ بولے غزہ فلسطین کا حصہ ہے اور رہے گا۔ برطانیہ اور فرانس نے خبردار کیا کہ اسرائیل کا غزہ پر قبضے کا فیصلہ مزید خون ریزی کا راستہ ہے، ایسا کرنے سے اسرائیلی قیدیوں کی رہائی بھی مشکل ہو جائے گی۔ چین کے نمائندے فوکانگ نے کہا کہ غزہ فلسطینیوں کا ہے، اسرائیلی قبضے کی کوئی بھی کوشش ناقابل قبول ہے۔ فلسطینی سفیر ریاض منصور نے غزہ میں کہا کہ اسرائیل نے فلسطینیوں کا قتل عام اور نسل کشی کی، اس کا اصل مقصد فلسطینی سرزمین پر قبضہ ہی تھا۔ اجلاس میں امریکی سفیر نے ایک بار پھر صہیونی ریاست کی حمایت کر دی۔ ڈروتھیا شیا نے کہا کہ امریکہ یرغمالیوں کی رہائی کی کوشش کر رہا ہے، سلامتی کونسل کا اجلاس ان کوششوں کو نقصان پہنچائے گا۔ غزہ میں اسرائیلی بربریت تھم نہ سکی، صہیونی فورسز کی بمباری سے مزید 39 فلسطینی شہید، بھوک کے باعث مزید 4 فلسطینی دم توڑ گئے۔ غذائی قلت سے مرنے والوں کی تعداد 217 ہو گئی، 100 بچے بھی شامل۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو کی ایک بار پھر ہرزہ سرائی، کہا غزہ میں نئے فوجی آپریشن کا مقصد حماس کے باقی رہ جانے والے 2 مضبوط گڑھ ختم کرنا ہے۔ حماس کو غزہ کی حکمرانی سے باہر کر کے غزہ کا سیکیورٹی کنٹرول سنبھالیں گے اور وہاں پرامن غیر اسرائیلی انتظامیہ بنائی جائے گی۔ ادھر اسرائیلی قیدیوں کے اہل خانہ نے بھی غزہ پر قبضے کی مخالفت کر دی۔ 17 اگست کو ملک گیر ہڑتال کا اعلان، نجی فرمز، مزدور یونینز اور عوام کی بڑی تعداد نے حمایت کر دی۔ اسرائیل میں براہ راست شو کے دوران غزہ جنگ کے خلاف احتجاج، اسرائیلی شہری غزہ چھوڑ دو کی عبارت لکھی ٹی شرٹس پہن کر سٹیج پر آ کر بیٹھ گئے۔ روس اور یوکرینی صدور کے درمیان ملاقات کے لیے کوشاں ہیں، امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا بیان، کہا صدر ٹرمپ اور پیوٹن کی ملاقات اہم ہے، اگر اس سے پہلے پیوٹن زیلنسکی کی ملاقات ہوئی تو سود مند نہیں ہوگی۔ ایران نے جوہری سائنسدانوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا۔ برطانوی اخبار کے مطابق جون میں اسرائیلی حملوں سے متعدد جوہری سائنسدان شہید ہو گئے تھے۔ بچ جانے والے سائنسدان نہ اپنے گھروں میں ہیں اور نہ یونیورسٹیز میں پڑھا رہے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیل 15 سے زائد جوہری سائنسدان کو نشانہ بنا سکتا ہے۔